बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के 50 से 60 MNAs फारग करने का एक मुबैना मंसूबा बयान किया जा रहा है। फैसल चौधरी साहब ने भी इसका जिक्र किया और मजीद लोग भी इस पे बात कर रहे हैं। तो क्या इस तरीके से नून लीग को अक्सरियत दी जा सकती है? और अगर अक्सरियत दी जाए तो क्या इस वक्त नून लीग इस पोजीशन में है कि उनको 2/3 अक्सरियत से नवाजा जाए? ये बड़ी आम खबर है। इसके मुख्तलिफ पहलू आपके सामने मैं रखूंगा। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल जो करेंसीज हैं दीगर, उन पे इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ट्रेडिंग हो रही है। पाकिस्तान के अंदर चूंकि इसको बाकायदा तौर पे एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं दिया गया, आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर उनके साथ एक आम मुलाकात हुई है और इस हवाले से कुछ आम चीजें सामने आई है। इस हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, उस पर बात करेंगे। भारतीय तैयारे ने लाहौर के अंदर लैंडिंग की इजाजत मांगी है और वो उसको इजाजत तो नहीं मिली, लेकिन उसके बाद अब भारतीय किस तरीके से मीडिया जो है वो चीखो पुकार कर रहा है, इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। भारत का जो तैयारा है चंद दिन पहले वो श्रीनगर की तरफ जा रहा था। रास्ते के अंदर बड़ा तूफान था, ओले पड़ रहे थे और इन हालात के अंदर तकरीबन 220 के करीब मुसाफिर इस तैयारे के अंदर मौजूद थे और उन्होंने जो पाकिस्तान का कंट्रोल टावर है लाहौर, उससे राब्ता किया कि किसी तरीके से उतरने की इजाज़त दी जाए। अब ये दावा किया गया है दरअसल भारतीय मीडिया की तरफ से और पाकिस्तान से भी ये खबर आई है, पाकिस्तान ने उस तैयारे को इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अब इस पर जो भारतीय मीडिया है, मैं थोड़ा सा आपको वैसे सुनाता हूँ। चैनल जो है न्यूज़ 18 है, इसी तरीके से बाकियों ने भी इसको। पाकिस्तान का शर्मनाक चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ गया। उसने खराब मौसम में फंसे इंडिगो की फ्लाइट को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत कंट्रोलर से मदद। तो ये चूंकि आगे वो एक साज थोड़ा कॉपीराइट का इशू आ जाता है, तो वो यही कहा है कि पाकिस्तान का इंसानियत दुश्मनी का जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया है। इजाज़त मांगी गई लेकिन लाहौर के अंदर जो तैयारा उतरने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तानी ATC से लाहौर में दाखिले की दरख्वास्त की गई लेकिन पाकिस्तान ने इनकार किया है। अब ये एक ऐसे माहौल के अंदर जब आपका मोदी मुसलसल धमकियां दे रहा हो और सारे उधर जो है वो एक बदमाशों की तरह के रवैये के बयानात दे रहे हो और अभी पाक भारत जंग को चंद दिन हुए हैं, सीज फायर हुआ है, तो अब कुछ भी आप कर सकते हैं और फिर आप जो है वो बाद में कोई भी एक्टिविटी करें। तो इन हालात के अंदर ये पाकिस्तान के लिए यकीनन एक मुश्किल फैसला था और यही वजह है कि ये फिर उसको रिप्लाई नहीं किया गया, इजाज़त नहीं दी गई और बड़ी मुश्किल से जाके फिर वो जहाज़ उतरा है और तमाम मुसाफिर जो है वो महफूज रहे हैं। तो ये इस पे एक चीखो पुकार, इंसानियत दुश्मनी और ये चीज़ें हो रही हैं। अगर मामूल के हालात होते तो लाजमी बात है पाकिस्तानी एयर स्पेस आपको इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दी जाती और उतरने की इजाज़त भी होती। अच्छा, अब एक साकिब बिन बिलाल, इनको एडवाइज़र बनाया गया था वजारत ख़जाना के अंदर और इनका डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बड़ा एक्सपीरियंस है, सरमायाकारी भी है। अब इस मामले पर GHQ के अंदर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ इनकी मुलाकात हुई है। अब इस वक्त मामला ये है कि चूंकि सारा जो दबाव है पूरे सिस्टम का वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट पर है, यानी मुल्क की आप एक तरफ जंग के अंदर फतह याब हुए हैं तो दूसरी तरफ जो मुल्क की मीशत है वो अगर बेहतर नहीं होती तो अल्टीमेटली जो है वो ये बहुत बड़ी रुकावट भी है। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा काम आना शुरू हो गया था। फाइवर और बाकी जो मुख्तलिफ ऐप्स जहाँ पे हम थंबनेल बना के कुछ उनको जो है वो वॉइस ओवर करके मुख्तलिफ और काम जो ओवरसीज दे रहे थे मुख्तलिफ कंपनीज, ताकि जल्दी जल्दी AI के टूल के ज़रिए या प्रैक्टिकली एक जो है वो स्क्रिप्ट के तहत वो उनको चीज़ें डिलीवर की जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मुसलसल इंटरनेट की बंदिश हुई है पिछले कुछ अरसे के अंदर और फिर X बंद रहा है, तो बाकायदा तौर पर जो एक इंडिकेटर होता है इंटरनेशनल,
وہاں پہ بتا دیا گیا کہ بھائی پاکستان جو ہے وہاں سے آپ کو جلدی آرڈر ڈیلیور نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو آپ کنسیڈر نہ کریں۔ تو وہ کروڑوں ڈالر کے جو آرڈرز ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان سے باہر دوسرے ملکوں کو ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ تو جب بھی ہم اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اس وقت یہ چیزیں ضرور مد نظر رکھنی چاہیے۔ اب یہ جو یعنی عاصم منیر صاحب جو ہے وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بھی بہتر ہو اور ان کو اس کا کریڈٹ ملے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ انہوں سے بلال بن ثاقب یہ ان کی ملاقات ہوئی ہے GHQ کے اندر، اس کی باقاعدہ تصاویر سامنے آئی ہیں۔ ملاقات کے اندر نوجوانوں کو بلاک چین کرپٹو مصنوعی ذہانت کے ذریعے بااختیار بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان کرپٹو کونسل نوجوانوں کے عالمی ٹیک میز پر نمائندگی کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ پاکستان کرپٹو کونسل بنائی گئی اور پاکستان ڈیجیٹل اثاثہ اتھارٹی PDAA کے قیام کا حکومتی اعلان بھی ہوا ہے۔ اب ان کو وزارت خزانہ کے ساتھ ایڈجسٹ کیا گیا اور باقاعدہ طور پر جو اس وقت دنیا میں کرپٹو کرنسی کے اندر ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اگرچہ اس میں بہت سارا جو بلیک منی ہے وہ بھی وائٹ ہوتی ہے، اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی 50 ملین ڈالر جو ہے وہ ہم اس کے جو USDT ہے وہ ادھر ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، کوئی سیلر ہے تو ہم اس کو ڈائریکٹ دیں گے، کمیشن بھی دیں گے، یہ سارے عموماً ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا قدم ہوگا۔ اس وقت دنیا ڈیجیٹل کرنسی کی طرف بڑھ رہی ہے، ہمیں بھی جو قانونی معاملات ہیں ان کو بہتر کریں۔ نوجوان اس کے اندر ایکٹیو ہے، وہ بھرپور طریقے سے زر مبادلہ کما سکتے ہیں، پاکستان لا سکتے ہیں۔ یہ ایک تو بہت بڑی اچھی یہ خبر ہے۔ اچھا، دوسری جو خبر ہے جس نے اس وقت جو ہے وہ کافی ہلچل مچائی ہوئی ہے، یہ خبر تو بنیادی طور پر دی ہے، سب سے پہلے اس کو ڈسکس کیا گیا فیصل چودھری صاحب کی طرف سے، اس وجہ سے اس کو بڑا سنجیدہ لیا گیا کہ 9 مئی کے کیسز جو ہے اب ان کے ٹرائل تیز ہو رہے ہیں، اور چونکہ سپریم کورٹ اب پاکستان کے اندر معاملہ گیا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دینے کی بجائے کہا کہ یہ جلدی فیصلے کریں۔ اب جلدی جو یہ الزامات ہیں، مقدمات کے اندر بہت سارے MPAs MNAs بھی ہیں، تو اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی معاملے پر بیرکیں آباد ہونے والی ہیں۔ یہ فیصل چودھری نے کہا رونق لگے گی، یعنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے بوریت نہیں ہوگی۔ 50-60 MNA ادھر آ رہے ہیں، سیٹیں خالی ہوں گی، پھر الیکشن ہوں گے، نون لیگ کا پیپلز پارٹی پر انحصار ختم ہو رہا ہے۔ یعنی مقصد وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، جو فیصل چودھری صاحب نے بات کی ہے، کہ اب جب 9 مئی پر 50-60 MNAs کو سزا ہوگی تو کرمنل آفینس پر جب سزا ہوتی ہے تو پھر ان کی سیٹیں بھی ختم ہوتی ہیں، تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ڈی سیٹ کر دے گا، تو اس کے بعد الیکشن ہوگا اور الیکشن میں نون لیگ جیت جائے گی، تو نون لیگ کی ہو جائے گی واضح اکثریت، پیپلز پارٹی کے اس کو نخرے نہیں اٹھانے پڑیں گے، تو اس کے بعد کچھ 2/3 اکثریت بھی ہو جائے گی حکومت کے پاس، مزید جو تبدیلیاں کرنی ہوئی وہ بھی آسانی کے ساتھ ہو جائیں گی۔ اب یہ بات انہوں نے کی ہے، اور پھر جو یہاں پہ منیب فاروق ہیں انہوں نے بھی اس پر ولاپ کیا ہے کہ اس طریقے سے یہ خبر چل رہی ہے اور یہ ممکن ہے آنے والے دنوں کے اندر بہت ساری سزائیں ہوں گی۔ یہ بات تو درست ہے، لیکن نون لیگ کو اکثریت ملتی ہے یا نہیں یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اب میری جو اسیسمنٹ ہے نا وہ یہ بات ضرور ہے، چونکہ پچھلے چند دنوں سے تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ کی ملاقاتیں کل بھی ہوئیں، گنڈا پور بیرسٹر محمد علی سیف کی ملاقات کا بھی ذکر ہو رہا ہے رات کو، اور اسی طریقے سے جو عمران خان کی بہنیں ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو اب اس سارے تناظر کے اندر اگر دیکھا جائے، اور جو خاص طور پر جو ہے وہ عامر الیاس رانا نے کل جو ٹویٹ کیا تھا، جس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ جو عمران خان کے پاس آفرز جا رہے ہیں، اب اگر وہ مان لیتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی اور معاملات کلوز ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر ان کے لیے مزید مشکلات آگے بھی جا کے ہوں گی۔ تو اس تناظر کے اندر جو ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے، چونکہ نہ تو اس وقت جو سٹینڈ اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ 9 مئی ہماری ریڈ لائن ہے اور یہ کراس ہوئی ہے اور اتنا بڑا جرم ہوا ہے، تو اب اس سے وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے پبلکلی۔ اگر دوسری طرف جو ہے یعنی عمران خان اور باقی لوگ جو ہے وہ بغیر کچھ ہوئے اگر وہ باہر آتے ہیں تو پھر ان کا یہ موقف مضبوط ہوگا کہ دیکھیں ہمارے یہ فالس فلیگ آپریشن تھا،
یہ اس طریقے سے کیا گیا ہے۔ اب دوسری طرف اگر عمران خان جو ہے ان کو سزا ہوتی ہے اور باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی سزا ہوتی ہے، تو اس کے لیے ایویڈنس بھی مضبوط چاہیے کہ بھئی اس کے اندر صرف کوئی ایک دو انسپیکٹر کے ذریعے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں پہ لازمی بات ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی سالڈ ایویڈنس چاہیے جس کے اندر سزا ہو۔ تو اس وجہ سے اب وہ گراؤنڈ جو ہے وہ بھی دیکھنی پڑیں گی، اور وہ شاید کوئی دو چار لوگوں کے حوالے سے اس طرح کی بنائی جا سکیں، باقیوں کے لیے تو یہ بڑا مشکل ہوگا۔ یعنی کوئی بھی یہ تو کسی نے کوئی بھی نہیں کہ اس کے اندر بظاہر ابھی تک سٹیٹمنٹ آئی کہ کسی نے کہا ہے کہ اندر جا کے آگ لگا دو۔ تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف دونوں کو فیس سیونگ چاہیے، یعنی کوئی بھی اس کے اندر یہ نہ ہو کہ یہ ہار گیا اور دوسرا جیت گیا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی فارمولا بنے گا تو معاملات بہتری کی طرف بھی یہ جا سکتے ہیں، ورنہ جو بتایا جا رہا ہے، جو انفارمیشن ہے فیصل چودھری کی، میرا نہیں خیال ان حالات کے اندر بہرحال نون لیگ کو واضح اکثریت دی جائے۔ اس کے بڑے فیکٹرز ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوگا، یعنی اس طرح کی چیزیں بھی کچھ آ رہی ہیں، اور ان پہ آپ دیکھیں گے میڈیا، سوشل میڈیا اس پہ بھی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ لوگ بات کریں گے، چونکہ ایک گھٹن کا ماحول ہے۔ الٹیمیٹلی اس گھٹن کے ماحول نے ختم ہونا ہے، تو لوگ اس وقت پاک فوج کے خلاف تو کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے، نہ دینی چاہیے، چونکہ جن حالات کے اندر پاکستان گزر رہا ہے۔ لیکن نون لیگ اور وہ اگر اپنا اس کے اندر سکور سیٹل کرے گی تو پھر لوگ ان کو تو جواب دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔